نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج جیسا کہ میں نے کہا 30واں پارہ مکمل ہوا، جس میں 30 پر 7 سورتیں اور 30 پر 9 رکوعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہر صورت میں بہت سارے احکام ہیں۔ میں ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے جو چیز مفید اور کارگر ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو چغلی کھاتے ہیں، جو چغلی کھاتے ہیں، جو لگو بجو کے کام کرتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ مائی بہنیں، حاضرین، اسلام ایک سلجھا ہوا پیار و محبت اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی بڑے واضح الفاظ میں کہا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم لوگ اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم پسند کرتے ہو؟ کتنی گندی بات ہے، یہ گندی چیز ہے۔ پیٹھ پیچھے بولنا یہ بد اخلاقی کی علامت ہے۔ جس انسان کے اخلاق کمزور ہوتے ہیں وہ انسان پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے انسان کی امیج کو، اس کی عزت کو، اس کے مقام کو ڈیمیج کرتا ہے انسان۔ اس لیے اسلام اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں پوچھا، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی یا بہن کے پیچھے ایسی بات کہو جو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی، اگر وہ چیز اس کے اندر ہے، کالی، لنگڑی، گڈی، موٹی، لنگڑا، اس قسم کا، تو آپ نے فرمایا اس کے اندر وہ چیز ہے، تم اس کے پیٹھ پیچھے بول رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔ اگر کچھ چیز نہیں ہے تم بول رہے ہو تو یہ بہتان ہے۔ معلوم ہے بہتان کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ جھوٹا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے، اور پھر ایسے مسلمان کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو چغلی کھاتے ہیں۔ چغلی کیا کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ دو محبت کرنے والوں کے درمیان کی محبت کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف اس کی بات، ایک طرف اس کی بات، ادھر جاتے ہیں تو اس کی جیسی، ادھر جاتے ہیں تو اس جیسی۔ یہ سخت ناپسند حرکت ہے۔ یہ انسان کو اس عادت سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسری چیز انسان کے اندر الذی جمع مالا وعددہ، بربادی اور ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مال کمانا اسلام میں عیب نہیں ہے۔ اسلام مال کمانے کی تاکید کرتا ہے، مال کمانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس لیے تجارت، ملازمت، کھیتی باڑی، جتنے مال کمانے کے ذرائع ہیں ان سب کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ سب سے پیاری کمائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کی کمائی، اپنی ہاتھ کے ہنر سے کما کر کھاتے تھے تو نبی، بادشاہ بھی تھے، لیکن ڈھال بنانا، تلوار بنانا، زرہ بنانا، کھوت بنانا، یہ سب داؤد علیہ السلام کے زمانے کی ایجادات تھیں۔ ان چیزوں کو بنا کر بیچ کر اپنا خرچ چلاتے تھے۔
جیسے اورنگزیب ہمارے بادشاہ مغلوں کے، وہ اپنے بادشاہ تو تھے لیکن اپنا گزر بسر قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. بہترین خط تھا اورنگزیب کا، عالمگیر کا. قرآن لکھتے تھے، ٹوپی بنتے تھے آپ اپنے ہاتھ سے. بادشاہ وقت تھا مغلوں کا اورنگزیب عالمگیر، لیکن یہ ان کی روزگاری تھی. بازار میں، مینا بازار میں اس کو بھیجتے، اس کو فروخت کرتے اور وہ جو پیسے ملتے اس سے ان کا روزگار تھا. اسلام اس طرح کی کمائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ ویل اور ہلاکت کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں، مال جمع کر کے رکھتے ہیں. مال اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. اللہ کہتا ہے یہ مال کو ہم پھیرتے ہیں، اطراف ادھر ادھر سب کے پاس جاتے رہتا ہے. یہ مال ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. ہاں وہ مال باقی رہتا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی محتاج کو دیا، کسی غریب کو دیا، کسی اپنے رشتہ دار کو آپ نے دیا تو یہ مال باقی رہ جائے گا. ورنہ جو مال ہم کماتے ہیں اس کا حساب ہے، اللہ کے پاس جواب ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے پیر ہٹیں گے نہیں اللہ کے دربار سے جب تک اس کے مال کے بارے میں اللہ سوال نہ کرے گا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ جواب دینا ہے. لہذا مال کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو ضائع نہ کریں. قرآن دے کے کہتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ، مطلب کیا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو مال تمہارا ہے، جیسا چاہ خرچ کرو. نہیں، مبذر حد سے زیادہ بیکار خرچ کرنے والے اللہ کہتا ہے شیطان کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین کہتا ہے. پھر قرآن مجید میں سورہ اسراء میں یہ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ کو اتنا بھی نہ کھولو کہ پورا خرچ ہو جائے، کل فقیر بن کر بھیک مانگتے پھرو. یہ بھی نہیں. انسان کو مال کمانے کے بعد اس کی حفاظت کی بھی فکر کرنا چاہیے، خرچ بھی کرنا چاہیے، آخرت کمانا چاہیے اس سے. اس لیے صحابہ نے ایک مرتبہ کیا کہا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل الدثار، یہ مالدار لوگ خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اجر میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ فقیر محتاج، ہم کو کہاں سے اجر اتنا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم کو وظیفہ سکھاتا ہوں، تم یہ پڑھنے لگو تو تم کو انشاءاللہ وہی اجر ملے گا. کیا وظیفہ پڑھتے ہیں آپ اللہ کے نبی؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ وظیفہ پڑھو، تم کو وہی اجر تم کو اللہ تعالیٰ دے گا. تو اب یہ لوگ پڑھنے لگے. یہ مالدار صحابہ دیکھتے تھے ان کو یہ کیا کرتے ہیں، کچھ پڑھتے بڑھتے یہ کیا ہوتا ہوگا. دوستیاں تھیں، کسی دوست نے، غریب دوست نے مالدار دوست کو بتا دیا. اللہ کے نبی سے ہم نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ سکھایا ہے. اب وہ بھی پڑھنے لگ گئے. مالدار صحابہ بھی فرض نمازوں کے بعد پابندی سے پڑھنے لگے. تو پھر آ کر صحابہ، غریب صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا کریں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. انسان قرآن مجید میں آج آپ نے سنا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ کہتا ہے تم مال سے پوری کی پوری محبت کرتے ہو. کرو محبت، آپ سینک کر رکھو اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے. لیکن یہ مال جو اللہ دیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس میں ان غریبوں کا للسائل والمحروم، جو آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کو دو،
جو عزت دار ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، مٹھی مجھ کر ہے، کھولتا نہیں ہے کسی کے سامنے، اس کو تلاش کر کے اس کو دو، یہ مال تمہارا برکت کا ہوگا۔ مائی بہنیں، آپ یہ عادت بچوں کو ڈالیں خرچ کرنا، یہ خرچ کرانا آپ اپنی بچوں کو اچھا سکھاتی ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، ہاتھ اٹھا کر خیرات کرنا، یہ وصف عورت اپنی بچی کو سکھائے تو گھر بڑا راحت اور سکون کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاللہ، تم یہ جو سمجھتے ہو کہ مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں رہے گا یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ۔ لا ينبذن فی الحطمہ، خبردار ہم یقینی طور پر تم کو حطمہ میں اٹھا کر پھینکیں گے۔ حطمہ یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، خوفناک آگ ہے، ایسی آگ ہے جو انسان کو جلاتے جلاتے اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذابات کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے حصے حفاظت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایک عام صورت ہم پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، اس میں کیا ہے؟ سوسائٹی کے آداب بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا کہتا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، کیا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ دیکھیں آپ آخرت کو جھٹلانے والے کو نہیں دیکھے، تو اللہ بتاتا ہے دیکھے وہ جو یتیم کو دھکے مار کر نکالتا ہے، یتیم کو طنز کرتا ہے، یتیم کو ٹھولے مارتا ہے، جیسے محاورہ ہے سب پہ ٹھولا منہ میں نہیں والا، یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے لاکھ باتیں اس کی ماں کو، بیوہ کو، بچے کو، بچی کو کر کے پیٹ بھرتے ہیں۔ یدع الیتیم ولا تحاض علی طعام المسکین، آخرت کو جھٹلانے والا کون؟ جو یتیم کو اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، محتاج ہیں، محلے میں غریب ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مسلمان کو کھلانا، دوستوں کو کچھ کھلانا، یہ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے ہماری کمائی کا حق مسلمان کا ہے۔ اگر ہمارے سراؤنڈنگ میں غیر مسلم ہیں تو اور زیادہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے دکھ کو، ان کے درد کو، ان کی پریشانی کو دور کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ یہ سورہ ماعون ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ عام طور پر عادت ہے ذرا پائپ ہے کیسا نہیں نا، بچہ کہاں رکھا ہے کہ معلوم نہیں، ذرا کلاڑی رہ تو دو نہیں نا، کہاں ہے کہ معلوم نہیں، ذرا ہتھوڑی دو نہیں ہے، کہاں کی ملتی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال کی دینے سے لوگ آپس میں روکتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے، یاد رکھو یہ مال کی حفاظت نہیں ہے۔ آپ جو دیتے ہیں کسی کے کام کے لیے، یہ آپ کے لیے صدقے کا اجر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نیکی ہے۔ مجھے ہتھوڑی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ہے، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ لہذا دوستو، انسان کو برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہیں ہم، یہ معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت ساری صورتیں ذکر کیا۔ لہب میں آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دشمنی کرتا تھا، بہت آپ کو ستاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اس نے اللہ کے نبی کو دعوت کے موقع پر، آپ دعوت کے لیے بلائے تھے، دعوت کے موقع پر آپ کو برا بھلا کہا، تبًا لک سائر الیوم کہا، برباد ہو جائے تیرا دن آج کا کہا اللہ کے نبی کو۔ آپ کو بڑا درد ہوا، بہت دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل کر کے آپ کی دل جوئی کیا۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں ابو لہب کا نام آئے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی کسی کافر کا نام نہیں ہے، صرف اس شیطان کا نام اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔
برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اس کو اس کے بیٹوں پر بڑا ناز تھا، بہت اپنے بچوں پر ناز کرتا تھا، اس کی دولت بھی اتنی بے تحاشا تھی۔ اللہ کہتا ہے انسان کی پاور کیا ہے، یا تو اولاد یا پیسہ۔ اللہ کہتا ہے کہ دونوں پاور اس کے ختم ہو گئے۔ انجام اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے اتنی خوفناک بیماری میں مبتلا ہوا، بچے اس کو گھر سے نکال دیے، ایک کمرے میں بند کر دیے، اسی کمرے میں وہ بھوک سے پیاس سے بلبلاتا رہا، چلاتا رہا۔ جب مر گیا تو اس کی بدبو محلے میں پھیلنے لگی، تو لوگوں نے باتیں کی، مزدوروں کو رکھ کر لکڑی کے ذریعے سے اس کی لاش کو نکل کر ایک گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ کیسا روب تھا، کیا دبدبا تھا، مکے میں چلتا پھرتا تو اتنا روب اس کا تھا۔ اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ بھی کام نہیں آیا اس کا مال جو اس نے کمایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا جو ہم کماتے ہیں کام آئے گا۔ سورہ عبس میں آج ہم نے سنا انسان قیامت کے دن یبصرون، دیکھتا ہے، انہیں میرا دوست قیصر، انہیں میرا دوست امین، انہیں میرا شاگرد ریان، سب کو دیکھتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے۔ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کچھ بھی رتی برابر کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے، اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے جو کیا ہے ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، ان قریب آگ میں وہ داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، اتنے بڑے آدمی کی بیوی ام جمیل اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ اس شیطانی کا کام کیا تھا، گھر سے نکلتی صبح سویرے، جنگل میں جاتی، کاٹے، وہ عرب کے بڑے خطرناک کاٹے، گھوکر کاٹے نہیں، وہ بڑے سفید سفید بڑے بڑے کاٹے کیکر، وہ کانٹوں کی لکڑیاں لاتی، شام کو گھر پہنچتی، رات میں عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے پھیلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے اپنے تہجد کی نماز کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، آپ کے پیر میں چھپتے ہو خوش ہوتی تھی۔ اس کے گلے میں رسی تھی، رسی کے لکڑیاں جانے والے دیکھتے، لکڑیاں والے اپنے گلے میں یا بغل میں رسیاں ڈال کر جاتے ہیں، اس کے گلے میں ایک رسی تھی کھجور کی بٹی ہوئی۔ اتفاق عجیب ایسا ہوا کہ ایسا اس نے خود پیر رکھی یا کیا ہوا معلوم نہیں، اسی رسی سے اس کی پھانسی پڑ کر ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہم کو قرآن مجید میں سنایا ہے، ہم بچے نوجوان سننے تیار نہیں ہوتے، بیٹھتے نہیں درس میں، جمعہ کے دن دیر سے آتے ہیں، ایسے رمضان میں بیانہ رکھے تو 4-5 آدمیاں بیٹھتے ہیں۔ دین کیسے آئے گا بولیا، دین کیسے سیکھیں گے؟ قرآن سے، حدیث سے بے نیازی۔ ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے، نبی کو ماڈل بنانے کی بجائے ہم کرکٹ کے پلیئروں کو، وہ باکسنگ والوں کو جو کھڑ کر مودتے ہیں، ان لوگوں کو نمونہ بنا کر ہمارے بچے اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، عزیزوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی نے جو بات بتائی ہے وہی اس دنیا میں چلے گی، چل رہی ہے۔ جو نبی کی بات کو ٹھکرا کر اپنی منمانی زندگی کرتا ہے وہ بہت ٹھوکر کھائے گا، بہت نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، عزیزوں، اگر آپ لوگ پہلے سے اتنی تعداد میں بڑھتے تو کتنا دل کھول کر میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر رکھتا تھا۔ 3، 4، 5 آدمیاں بڑھتے تھے۔ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے، کیا قرآن سے ہم لوگ اتنے بے نیاز ہو گئے ہیں؟ کیا قرآن سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا قرآن مرنے کے بعد بخشی جانے والی کتاب ہے؟ اس کے مردے کو کیا سمجھائے گا قرآن؟ مرنے والے کو، مرے ہوئے انسان کو کیا قرآن سمجھائے گا؟
قرآن میں پڑھتا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، ہمارے بعد کیا ثواب ملے گا؟ ہاں اگر ہمارا استاد ہم کو پڑھایا ہے تو اسے ثواب ملے گا۔ نوجوانوں اپنی زندگیوں پر جائزہ لو، غور کرو۔ ہمارے پاس غیر مسلم بچے بھی ہیں، یہ بھی جوان بچے ہیں، وہ اپنی عبادتوں میں، اپنے پروجنوں میں، اپنے مذہبی چیزوں میں کس طرح بڑھ چڑھ کر کتنے جوش اور ولولے کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں۔ آخر ہم کو کیا ہے؟ کون سی چیز آپ کو رکاوٹ کرتی ہے؟ اے سی ہے، فین ہے، پانی ہے، ہر قسم کی سہولت آپ کو دے کر پھر بھی ہم دین سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں کہ اللہ کو معلوم، آپ کو معلوم، لیکن یہ بیانات میں نہیں بیٹھنا، بات دین کی نہیں سننا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے یہ اچھی، ہرگز اللہ کی قسم یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اس سے انسان کے اندر گھمنڈ، انا، میں پیدا ہوتا ہے اور آدمی نقصان اٹھاتا ہے۔ بس قرآن مجید کے خاتمے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری خواتین کو، سب کو اللہ تعالیٰ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کی توفیق دے۔ نوجوان بچے نے جو قرآن سنایا ہے اللہ اس کو قبول فرما، اور ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنا۔ اللہ ہمارے گھروں سے نحوست اور بے دینی کو دور فرما، بچوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو، بچیوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھ، اساتذہ کو مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا بچوں کے لیے سینوں میں علم دے، بڑوں کی عزت کرنے والے بنا۔ مولا جب تک رکھ ہم کو دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر موت دے۔ اللہ یہ وقف بل شیطان کی طرح ہمارے سروں کے اوپر ہے کہ اللہ اس کو ختم کر دے، اپنا فضل ہم پر نازل فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔